السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی ایک شخص ہے جن کی عمر 65 سال قریب ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک بار بھی اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہے بتائیے. کیا ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہاں آتا ہے، لیکن اتنا اچھے سے نہیں آتا ہے. اگر پڑھیں گے تو آئے گا نا، پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. نہیں تو یہ غلط ہے. دیکھیے یہ قرآن کو چھوڑنے سے، حجر کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ الگ الگ تفسیر کیا ہے علماء نے کہ کتنے دن تک نہ پڑھے تو حجر ہے. البتہ آپ کہہ رہی ہیں 60 سال عمر ہو گئی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ تو بہت غلط بات ہے اور یہ حجر کے زمرے میں آتا ہے. قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. جی تو آپ ان کو کہیے کہ قرآن پڑھیں. اور جیسے اگر ان کو روانی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو جب وہ پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے وہ سیکھ جائیں گے، روانی بھی آ جائے گی. اور جب تک ان کے اندر روانی نہیں آتی ہے تو یہ عذر نہیں ہے کہ میں روانی سے نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، مشکل سے پڑھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی قرآن کو مشکل سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے جو اٹکتا ہے اور اس کو مشکل ہوتی ہے اس پر اسے الگ سے اجر ملے گا. ایک تو جی قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا اور وہ جو مشکل اٹھا رہا ہے اٹک اٹک سے اس پر اس کو دوہرا اجر ملے گا. تو جی کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ میں روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوں. اگر وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں تو ان کو نصیحت کیجئے کہ قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہوئی ہے اور یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، حجر ہے. نہیں شیخ، عذر نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو پڑھ سکتے ہیں اٹک اٹک کے ہی، لیکن ان کو نہیں، کتنا بھی ان کو بولیں گے نا تو وہ پھر ٹالتے ہی رہتے ہیں بعد میں بعد میں بعد میں. اور ہوتے ہوتے اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ان نہیں، کو آپ ان کو اچھے انداز میں نصیحت کیجئے. اب ظاہر ہے اس کا اور کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو نصیحت کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ قرآن کو چھوڑ دینے کا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر وعید آئی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ اس کو چھوڑیے اور قرآن پڑھیے. اب کون سا اسلوب اختیار کیا جائے گا سمجھانے کا؟ وہ جو سامنے والا آدمی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے. جی